پتہ نہیں کیلیفورنیا میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں اچانک پھر سے خوفناک آگ نے کیلیفورنیا کو لپیٹ لیا ہے، کبھی سیلاب کبھی آگ۔ ابھی کچھ ہی مہینے پہلے کی بات ہے کہ کیلیفورنیا شدید بارشوں اور طوفانی سیلابوں سے نبرد آزما تھا۔ دریا ابل پڑے، سڑکیں بہہ گئیں اور گھروں میں پانی بھر گیا۔ لوگ اب اس آفت سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ اب گرمیوں میں شدید گرمی اور جنگلاتی آگ نے پورے خطے کو لپیٹ میں لے لیا۔ سوال اٹھتا ہے، آخر یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ موسمیاتی تبدیلی کا اشارہ ہے یا انسان کی اپنی تباہ کاریوں کا رزلٹ؟ بہرحال حقیقت یہ ہے، کیلیفورنیا اب ایک خطرناک موسم کے دائرے میں گھومتا جا رہا ہے، جہاں مسلسل قدرت اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جون اور جولائی کا مہینہ کیلیفورنیا میں ہمیشہ ایک خطرناک موسم کی علامت رہا ہے، لیکن اس سال 2025 کی گرمی نے صورتحال کو اور بھی زیادہ غمگین اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سینٹ لوئس اور اوبیسکو میں کاؤنٹی کے جنگلات میں شروع ہونے والی یہ مادر فائر جو ہے، اس نے صرف چند دنوں میں وہ تباہی مچائی ہے جو بعض اوقات مہینوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ آگ اب کیلیفورنیا کی سب سے بڑی جنگلاتی آگ بن چکی ہے۔ مادر فائر 2 جولائی کو ہائی وے 166 کے قریب شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک دن میں چند سو ایکڑ سے بڑھ کر 35,000 ایکڑ تک پھیل گئی، اور اب تک یہ آگ 80,600 ایکڑ سے زیادہ رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ تیز گرم ہوائیں، خشک گھاس اور درجہ حرارت 100 فارنہائٹ سے اوپر، سب نے مل کر اس آگ کو بے قابو کر دیا، اور اس آگ کو بجھانے کے لیے 1400 سے زائد فائر فائٹرز، درجنوں فائر انجنز، ہیلی کاپٹرز، ایئر ٹینکرز اور بلڈوزر دن رات کام کر رہے ہیں۔ آگ اب تک تقریباً 70% قابو میں آ چکی ہے، مگر خطرہ ابھی مکمل طور پر ٹلا نہیں، اور اسی دوران 2 فائر فائٹر زخمی بھی ہوئے، ایک رہائشی اور ایک تجارتی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا، اور 50 سے زائد عمارتوں کو خطرہ لاحق رہا۔ کئی علاقوں میں لوگوں کو فوری انخلاء کے احکامات بھی دیے گئے، جن میں زون 226، زون 300 اور زون 339 سمیت کئی دیہی علاقے بھی شامل تھے۔ ہائی وے 166 کا کچھ حصہ اور کیروزین پلین نیشنل مونومنٹ بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا، اور یہ واقعہ نہ صرف ایک قدرتی آفت ہے بلکہ ایک وارننگ بھی ہے کہ کیلیفورنیا میں جنگلاتی جو آگ ہے اس کا خطرہ پورے سال موجود رہتا ہے۔ اور اس سے پہلے جنوری میں لاس اینجلس کے قریب پالسپیڈ اور ایٹن فائرز نے ہزاروں گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اب مادری فائر نے یہ دکھا دیا ہے کہ صرف گرمیوں میں نہیں، یہ آگ گرمیوں میں نہیں بلکہ کسی وقت بھی آگ بھڑک سکتی ہے۔ آگ بجھانے کے روایتی طریقے جیسے بیک فائرنگ، آگ سے آگ بجھانے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے، فائر فائٹرز بنانا اور ہوائی پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے اس میں، لیکن اب کیلیفورنیا جدید ٹیکنالوجی جیسے ڈرونز اور پائلٹ لیس ایئر ٹینکرز بھی اس پہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں، جو رات کے وقت یا دھوئیں میں بھی کام کر سکیں۔ اور ناردرن کیلیفورنیا میں بھی گرین فائر اور لینس کمپلیکس جیسی آگیں سرگرم ہیں، جنہوں نے ہزاروں ایکڑ کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور محکمہ جنگلات کے مطابق جولائی اور اگست میں آگ بھڑکنے کے امکانات معمولات سے کہیں زیادہ ہیں، اور ایئر کوالٹی کی بات کی جائے تو اس کی صورتحال بھی خطرناک حد تک خراب ہو رہی ہے۔ اسموک اور دھوئیں کی وجہ سے سان فرانسسکو ان جیسے بہت سارے شہر جو ہیں ان میں بھی سانس لینا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ وقت ہے کہ عوام الرٹ سسٹم میں رجسٹرڈ ہوں، انخلاء کی جو ہے نا تیاری جاری رکھیں، اور آگ سے متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ حکومت بھی زمین کے بہتر استعمال، محفوظ ہاؤسنگ اور ماحولیاتی انتظام کے لیے نئی پالیسیز پر کام کر رہی ہے، اور مادر فائر اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور فائر فائٹر جو ہے موپ اپ آپریشن، یعنی جو بچی کچی چنگاریاں اس کو مکمل طور پر ختم کرنے میں مصروف ہیں تاکہ دوبارہ کوئی شعلہ بھڑک نہ اٹھے۔ لیکن یاد رکھیں، آگ صرف جنگل میں نہیں لگتی، وہ لاپرواہی میں لگتی ہے، وہ غفلت میں لگتی ہے، کبھی کسی سگریٹ کے ٹکڑے سے لگتی ہے، کبھی کسی الیکٹرک وائر سے، اور کبھی کسی آگ لگانے والے انسان سے۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں آگ کا خطرہ ہے تو بس ایک لمحے کی غفلت پوری بستی کو راکھ بنا سکتی ہے۔ تو خبردار رہیے، ہوشیار رہیے، اور قدرت کے عذاب کو ہلکا نہ لیں، کیونکہ قدرت خاموش ضرور ہوتی ہے لیکن جب بولتی ہے تو صرف راکھ چھوڑ جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ مری جیسے علاقوں میں ٹریول کریں جہاں جنگلات بہت زیادہ ہیں، خدا را وہاں سگریٹ نہ پئیں، لائٹرز نہ لے کے جائیں، آگ نہ جلائیں، ورنہ یہ آپ کی چھوٹی سی غفلت پورے جنگلات کو آگ کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔